نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردے کا حال قبر میں ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ جو ڈوب رہا ہو اسے اس چیز کی تمنا تو نہیں ہوتی کہ میرے سامنے میری گاڑیاں، میرے بنگلے، میری دولت کو رکھا جائے۔ ڈوبنے والے کو تو صرف ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی تنکا بھی مل جائے جس کے سہارے میں سہارا لوں اور اس ڈوبنے سے بچ جاؤں۔ تو فرمایا کہ جو مردہ ہوتا ہے قبر میں وہ ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ اس کو صرف ایک ہی چیز کا انتظار رہتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کا کوئی رشتہ دار، اس کا کوئی عزیز، اس کا کوئی دوست اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دے۔ مرنے کے بعد مرنے والے کو جس چیز کا انتظار قبر میں رہتا ہے وہ دعا کا ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے مغفرت کی دعا کر دے۔ اور مردے کے لیے، جانے والے کے لیے پیچھے سے اولاد کا، والدین کا، عزیز و اقارب کا، اس کے دوستوں کا اس کے حق میں دعا کرنا، یہ سب سے بہترین تحفہ ہے جو ہم جانے والے کو اس کے بعد دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ مردہ جب اپنی قبروں سے نکلے گا اور میدان محشر میں پہنچے گا، اس کا حساب شروع ہوگا تو یہ دیکھے گا کہ نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ اسے نظر آئیں گے۔ یہ عرض کرے گا، میرے مالک، دنیا میں رہ کر تو اتنی بڑی نیکیاں میں نے کی نہیں، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے لیے نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، تو اے اللہ یہ کس عمل کے سبب مجھے اجر دیا گیا ہے؟ فرمایا جائے گا، بے شک تو نے دنیا میں عمل نہیں کیا کہ جس کے بدلے میں تجھے یہ دیے جائیں، تو یا اللہ پھر کس سبب سے مجھے عطا کیے جا رہے ہیں؟ تو اللہ فرمائے گا، تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد نے، تیرے دوستوں نے، تیرے چاہنے والوں نے تیرے لیے جو مغفرت کی دعائیں کی تھی، ان دعاؤں کی وجہ سے ہم نے تمہارے لیے دعاؤں کے پہاڑ تیار کر دیے ہیں۔ تو جانے والے کے لیے دعاؤں کا ایک تحفہ، دعاؤں کا ایک نذرانہ اس کو دینا، یہ اس کی قبر میں بھی اس کے لیے راحت اور امن کا سبب بنتا ہے۔ اور جب قیامت کے دن وہ ان دعاؤں کا صلہ دیکھے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا دل خوش ہوگا۔ تو چاہیے کہ اپنے جانے والوں کو بھولا نہ جائے، ان کو یاد رکھا جائے اپنی دعاؤں میں، اپنی التجاؤں میں، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا ہم سب کو مل کر کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ ایک سادہ سی فطرت ہے کہ اگر چند بندے مل کر کسی وڈیرے کے پاس، کسی چودھری کے پاس بھی چلے جائیں اور اس سے کسی چیز کو طلب کریں تو وہ بھی خالی نہیں موڑتا کہ اگر خالی موڑوں گا تو میرے ڈیرے کی شان نہیں رہتی۔ تو جب ایک چودھری اور ایک ملکدار اور ایک ڈیرے دار آدمی کے پاس بندے جو ہے وہ کوئی چیز لینے جائیں، وہ خالی اپنی عزت کی وجہ سے نہیں موڑتا۔ تو اگر مل کر چند بندے اپنے رب کے حضور اپنے کسی جانے والے کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو پھر وہ رب تو سب سے بڑھ کر غیرت والا ہے، وہ اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کیسے خالی موڑ دے گا؟ بلکہ مفہوم حدیث ہے، فرمایا کہ جب بندے اس کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی موڑ دوں۔ تو فرمایا جب بندے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو اللہ پھر ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا، بلکہ جو وہ چاہتے ہیں اللہ انہیں وہ عطا فرما دیتا ہے۔